میں نے اپنے شیخ کی مجلس میں دیکھا غریب لوگ زیادہ ہوتے تھے. ہمارے شیخ کے نا، ہمارے شیخ کی جو خانقاہ تھی نا اس میں غریب لوگ زیادہ تھے. وجہ اس کی تھی ہمارے حضرت مالداروں کو زیادہ لفٹ وہ ٹکتے ہی نہیں تھے، لفٹ نہیں کراتے. وہ تھوڑا زیادہ ہی استغنا تھا حضرت کا، جو ہر آدمی افورڈ نہیں کر پاتا. لوگ کہتے بھی تھے حضرت تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں. حضرت فرماتے تھے بس میرے دماغ میں گھر ہے جو پھڑکتی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بڑے سیٹ صاحب آئے، وہ تھوڑا آگے بیٹھ گئے، علماء سے تھوڑا آگے. حضرت نے فرمایا پیچھے بیٹھیں، یہ علماء کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایسا دولت مند آدمی یہ چیز برداشت نہیں کرتا، اور ہر ایک کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. آج کل لوگوں میں اتنا برداشت نہیں. اس کو بعد میں سمجھا دیں. ہمارے حضرت اسی وقت کہتے پیچھے بیٹھیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر بہت ہی کوئی تقوی والا ہوتا تھا نا، دولت مند، جو پیسہ بھی ہو اور علماء کی جھاڑ کو برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو، وہ پھر ٹکتا تھا. اور وہ پھر ظاہر ہے جب کوئی ایسا برداشت کر کے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا تو اللہ اس کو انشاءاللہ بنائیں گے بھی. آج کل تو اتنے نخرے ہوتے ہیں، کوئی ذرا سا کسی کو کچھ لفظ بول دو تو وہ مفتی بھی غلط، اس کا مسلک بھی غلط، یہ لوگ ہی غلط ہیں. حالانکہ وہ ایک آدمی کی غلطی ہوتی ہے اور بعض دفعہ غلطی ہوتی بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب جایا کرتے تھے نا، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ اور یہ جو صحابہ غریب مسکین صحابہ جب یہ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اصحاب صفہ، وہ جو چبوترا ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے وہ مسجد نبی میں، اب جو چبوترا ہے لوگ اس کو سمجھ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اس پہ. تو اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں باندھ کے رکھوں، جوڑ کے رکھ دوں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو باندھ دو ان لوگوں کے ساتھ. دو باتیں ہوئی. تیسری بات اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلی کہ جب بھی حق کی دعوت اٹھے گی تو اس میں غریب، بولو بھائی، زیادہ ہوں گے. مالدار پہلے زیادہ آ رہے ہیں تو اس بات کا امکان ہے، یقینی نہیں ہے لیکن امکان ہے کہ یہ دعوت حق پر، بولو بھائی، نہیں، امکان ہے. کیونکہ انبیاء کی دعوتوں میں ہمیشہ غریب زیادہ آئے اور پہلے آئے، بعد میں مالدار آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. شروع میں غریب زیادہ اور پہل بھی کس نے کی، یعنی تعداد میں بھی زیادہ اور پہل کرنے والے بھی زیادہ. مجھے یہ بات الحمدللہ تبلیغی جماعت میں بہت نظر آتی ہے. میں دنیا کے دورے کرتا ہوں نا، وہاں تبلیغ والے پہنچے ہوتے ہیں پھٹے پرانے سے کپڑے، بوسیدہ سے، غربت جھلک رہی ہوتی ہے شکل، دل چاہتا ہے چندہ دے دو ان کو. مالدار بھی ہوتے ہیں کم. تو میں کہتا ہوں یہ جو انبیاء کی دعوت کا جو منہج تھا نا، اس کے قریب ہونے کی علامت ہے. انبیاء کی دعوت کا جو طریقہ ہے نا، منہج، اس کے تبلیغی جماعت قریب ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں بھی غریب ہول سیل کے حساب سے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہیں بریگیڈیئر بھی بیٹھا ہوگا اور وہیں چپل گانٹنے والا بھی بیٹھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا. اور تنظیموں میں بھی ہے، میں کسی تنظیم کی برائی نہیں کر رہا. آپ کہ اچھا ان کو یوں کہہ دیا اس کا مطلب وہ غلط نہیں ہے. سب جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں سب صحیح ہیں، جو بھی اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں صحیح ہیں. میں بتا رہا ہوں اقرب، سنت کے زیادہ قریب جو بھی طریقہ ہوگا اس میں غریبوں کی تعداد زیادہ. جو شیخ و مرشد خانقاہ بنائے اور اس میں غریب زیادہ ہیں تو سمجھ لو کہ اس کی اصلاح کا طریقہ نہج نبوی کے قریب ہے. اور اگر اس شیخ و مرشد کے پاس دولت مند لوگوں کا تو حصار ہے، غریب بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سمجھ لو کہ ان کی دعوت نہج نبوت سے دور ہے. سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہ دولت مند ہونے نہیں چاہیے، وہ تو آتے ہیں، وہ کوئی سارے دولت مند جہنم میں تھوڑی جائیں گے، جنت میں بھی بہت سے جائیں گے. تو یہ بڑی اہم بات ہے قرآن میں جگہ جگہ دولت مند. تو اس سے کبھی بھی غریب آدمی سے آپ کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نبی نے فرمایا میں نے جنت میں زیادہ تر مساکین اور غریب دیکھے ہیں، مالدار کم دیکھے ہوں گے، لیکن شارٹ ہوں گے جنت میں. اور جہنم میں اس کا برعکس ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب دولت آتی ہے تکبر بھی آتا ہے. تو تکبر ختم کرنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ دولت اگر آئے تو تکبر نہ رہے. ہمارے جامعۃ الرشید میں جب ہم پہلے پڑھا کرتے تھے تو وہاں مالدار طلبہ بھی بہت بڑے بڑے مالدار تھے، ایسے طلبہ بھی تھے بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا. تو وہ اپنی اصلاح کی فکر ان کو ہوتی تھی کہ ہم میں کہیں کبر نہ پیدا ہو جائے. تو وہ کیا کرتے تھے، ایک تو کھانا ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. کھانا اگرچہ ان کا اپنے گھر سے آتا تھا،
ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ والا ہضم نہیں ہوتا تھا ان کے. یہ تو فطرت ہے, اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا نا. جنہوں نے برگر کھائے ہوں وہ مدرسے کی دال کیسے حلق میں اتاریں گے. لیکن بیٹھتے کہاں تھے؟ طلبہ کے ساتھ. کبھی طلبہ سے امتیازی سلوک نہیں, اور بعض دفعہ طلبہ سے قرضہ مانگتے تھے تاکہ ہماری شان تھوڑی سی, حالانکہ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. غریب طلبہ سے یار ذرا 500 روپے مل جائیں گے, تاکہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کے سامنے کیا کریں, گرائیں. پتہ ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا, لیکن تھوڑا سا گرائیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہم تم سے مانگ رہے ہیں. یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں جس میں اصلاح کی فکر ہوتی ہے نا, اس